Director of Sarhad University Allied Health Sciences to come and welcome our Vice Chancellor and today's gathering chief guest. So please welcome our Director of Sarhad University. Please give a warm welcome. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وائس چانسلر صاحب کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیشہ کی طرح انہوں نے میری دعوت قبول کی اور وہ ہمارے MLT ڈے میں شرکت کے لیے تشریف لائے. Sir, thank you very much on the behalf of the faculty and student of the MLT. The World MLT Day جو آج ہم منا رہے ہیں ایکچولی یہ ہر سال 23 اپریل کو منائی جاتی ہے. MLT ویک وہ 14 اپریل سے لے کے 20 اپریل تک منائی جاتی ہے. سارے ورلڈ میں ہر جگہ پہ یہ MLT ورکرز یہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس اوکیزن پہ اس ایونٹ پہ اپنے ورکرز بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو MLT ورکر ہیں یہ بہت تنگ جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے کمرے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ یہ جو ہے نا ماحول بھی ان کا بڑا ان ہائیجینک ہوتا ہے. لیکن وہ جانفشانی کے ساتھ انت تک محنت کے ساتھ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اسی طرح وہ تجربات کرتے ہیں اور اپنے فزیشین اور سرجن کے اس کی ڈائیگنوسس میں یہ مدد کرتے ہیں. آج کے دن جو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں ہم ان ورکر کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے یہ MLT ورکر جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بڑے گمنام لوگ ہیں لیکن ان کا کردار وہ سب سے اچھا ہے, وہ سب سے اہم ہے اور ان کی بدولت عوام کی صحت جو ہے نا سارا دار و مدار ان کی محنت پہ ہے. وہ صحیح ڈائیگنوسس کرتے ہیں اور جب ہمارے ہاں صحیح ڈائیگنوسس ہو جاتی ہے تو اس کا علاج اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. پرابلم جو ہے نا وہ صحیح ڈائیگنوسس کی کرتی ہیں. یہ ہمارے MLT ورکر یہ جو ہے نا رسک بھی لیتے ہیں, یہ اپنے آپ سے جو ہے نا مشکل سے ٹیسٹ میں بھی یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اس طرح وہ بنی نوع انسان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں. اس پہ جو ہے نا ہمارا ہر سال ایک تیم ہوتا ہے. تیم جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خیال, ایک نعرہ. یہ اس سال جو تیم ہے دا فیوچر از لیب. اس سال کا جو اس دن سے جو ہمارا نعرہ ہے یا سلوگن ہے وہ ہمارا ہے دا فیوچر از لیب, یعنی مستقبل لیبارٹری کا ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب ہم پڑھتے تھے MBBS میں تو ہمارے ٹیچر صاحبان ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس لیبارٹریاں نہیں ہیں, آپ کسی دور دراز علاقے میں آپ میڈیکل آفیسر ہوں گے, وہاں پر آپ کے پاس لیبارٹری کی فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو پھر آپ کیسے کام کریں گے. تو وہ ہمیں اس طرح سکھاتے تھے اور ایسے پڑھاتے تھے کہ آپ پیشنٹ کی ہسٹری پہ ڈیپینڈ کریں گے اور پیشنٹ جو ہے نا ان کی ڈائیگنوسس 80% آپ جو ہے نا ان کی ہسٹری سے لیتے تھے. اور اس وقت مریض بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, بڑے آرام سے ہم جو ہے نا مریض کو جو ہے نا اپنی ہسٹری سنانے دیتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ 15% 80% آپ کی جو ڈائیگنوسس ہوگی وہ 80% آپ ہسٹری پہ ڈائیگنوز کریں گے, 15% آپ جو ہے نا پھر فزیکل ایگزامینیشن کریں گے اور اونلی 5% آپ لیبارٹری کے لیے رکھیں گے اور 5% جو آپ کا لیبارٹری کا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کی ڈائیگنوسس کو کنفرم کرے گا. لیکن آج کے دور میں ہر جگہ لیبارٹری پہنچ چکی ہیں.
آج کے دور میں ہر جگہ ماڈرن سے ماڈرن لیبارٹریز موجود ہیں، اور ان لیبارٹری نے ہماری ڈائگنوزز بہت آسان کر دی ہے۔ ایک تو ہماری جو پہلے تجربات ہوتے تھے پیشنٹ پہ، کبھی ہم ایک میڈیسن دیتے تھے، کبھی دوسری میڈیسن دیتے تھے، اور کبھی کمبینیشن میں 2-3 میڈیسن دیتے تھے، لیکن آج ہمیں ان لیبارٹری کی بدولت ہمیں ایکیوریٹ ایگزیکٹ ڈیزیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ ہے یا ملیریا ہے۔ یہ بھی آپ MLT جو ورکر ہیں، یہ ان کے مرہون منت ہے۔ تو سینٹر آف کنٹرول آف ڈیزیزز اینڈ پریونشن وہ کہتے ہیں کہ دی لیبارٹریز سیو لائیوز۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لیبارٹریاں ہیں یہ لوگوں کی جانیں بچاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی آدمی کو کوئی بھی مرض ہے، اگر لیبارٹری نے ان کو صحیح تشخیص کی اور ان ٹائم تشخیص کی تو وہ جو ہے نا موت کے چنگل سے بچ جاتا ہے، اور اس کا علاج ان ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح CDC والے کہہ رہے ہیں کہ لائف جو ہے نا، یہ لیبارٹریز ہماری جو ہے نا یہ زندگی بچاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، کوئی پیشنٹ ہے اور آج جو بالکل ہیلدی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ڈائگنوزز کا کوئی فزیشین ڈائگنوز نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر بلڈ سیمپل میں اس کو دیکھیں تو اس کو جو ہے نا لیبارٹری والے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے یا آپ میں کم از کم یہ ڈیزیزز ہیں۔ تو اس لحاظ سے MLT کا فیوچر جو ہے نا وہ MLT کا ہے، فیوچر جو ہے نا وہ لیبارٹری کا ہے۔ لیبارٹری پہ سارا ڈیپینڈ آ رہا ہے، لیبارٹری پہ ساری ڈائگنوزز ہو رہی ہے، اور ان ورکرز کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو محنت کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں کووڈ آیا تھا، ہمارے پاس بہت لمیٹڈ لیبارٹری ایکوپمنٹس تھے، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں ایک نیا تجربہ تھا، بلکہ پورے ورلڈ میں ایک نیا ایکسپیرینس تھا۔ تو ہمارے پاس PCR کی مشینیں بھی نہیں تھیں، ہمارے پاس دوسری جو لیبارٹری ایکوپمنٹس تھے وہ بھی نہیں تھے، اور دوسری بات یہ ہے سب سے کہ یہ بڑا ایک خطرناک مرض تھا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ہمارے ورکرز جو ہے نا وہ مریضوں کی تشخیص کرتے کرتے وہ خود بھی اس مرض کے چنگل میں پھنس گئے اور وفات پا گئے۔ تو اس کووڈ-19 میں بھی ہمارے جو ورکر ہیں MLT کا، ان کا رول نہایت اہم ہے، اور انہوں نے نہایت محنت کر کے اور جو ہے نا گورنمنٹ کو، پبلک کو، عوام کو انہوں نے کافی اچھی معلومات اور اچھے ٹیسٹ پرووائڈ کیے، جس سے یہ ممکن ہوا کہ ہم اس کا علاج کر سکیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے لیبارٹری جو ہمارے ورکرز ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جو باہر سے گیسٹ آئے ہیں خصوصی طور پہ میں VC صاحب کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے یہاں آ کے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ماشاء اللہ ڈائریکٹر صاحب نے بہت اچھی انسٹرکشنز دی اور بہت اچھے اپڈیٹس دی MLT کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹس ہم بھی مطمئن ہو گئے۔ نسو شو کو داخل ٹول نسیل میں ڈاکٹران شو وطنا پر ہر دے پٹے چاو لگا ولا او قربان دے شم چرتلو پټه پیغلو لواخلا چنډې خو دې پټولي پښتونخوا ولګولې. Dear fellows, now I'm going to invite one of the humble and polite personality and honorable personality I had ever seen in my life. The way they express their thoughts, it is awesome. The audience, they directly get their points, that what they say. Before calling their name, I want to dedicate them one poetry. کہ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، کہ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، کیونکہ پھولوں کو بھی عطر لگایا نہیں جاتا. پلیز ویلکم ان یور وارمسٹ کلیپنگ وائس چانسلر آف سرحد یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سلیم الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فضل صاحب، ڈاکٹر الیاس،
ڈاکٹر انیس, فیکلٹی ممبرز, اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. آپ لوگوں نے میری کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر دی ہیں. سرحد یونیورسٹی جس طرح آپ کو معلوم ہے سن 2001 میں بنی تھی. ہم مختلف پروگرامز کرتے رہے اور آج آپ لوگ ہمارے سامنے ہیں. جس طرح ڈاکٹر فضل نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ٹیم کل سے آئی ہوئی ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی, 2 دن کے لیے, کل تھے اور آج کا دن ہے, اور کل آنے والے کل یعنی ٹمارو ایک اور ٹیم آ جائے گی ٹیکنالوجی کونسل کی. اور اس سے پہلے 2 دن کے لیے میں لاہور گیا ہوا تھا کسی ایک انسٹیٹیوشن کے وزٹ کے لیے, اسی طرح جس طرح یہ لوگ ہمارے وزٹ کے لیے آئے ہیں. میں کل اتفاق سے یہاں نہیں تھا, لیکن کل شام میں میری ان لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کونسل انجینئرنگ کونسل کی ٹیم آئی ہوئی, اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی آج اسٹرینتھ کیا ہے؟ عام طور پہ لفظ اسٹرینتھ ہم جب استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, اتنے فیکلٹی ممبرس ہیں, اتنا اسٹاف ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کس چیز کو اپنی اسپیشلٹی سمجھتے ہیں. سرحد یونیورسٹی کا اگر اتنا نام ہے تو کس وجہ سے بنا ہے؟ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا اس وقت کمپیوٹر سائنس اور مینجمنٹ کا دور تھا, پھر ہم نے اس وقت ہم اسٹرگل کر رہے تھے, پھر انجینئرنگ سٹارٹ کی 2005 میں. تو ہمارا سرحد یونیورسٹی کا جو نام بنا وہ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بنا, اور یہ چیز پیک پہ پہنچی 2009-10 میں. اس کے بعد انجینئرنگ کا زوال شروع ہوا. تو 2014-15 میں جس طرح انجینئرنگ کا پروفیشن ڈاؤن ہوتا چلا گیا, یونیورسٹی کی بھی انٹیک کم ہوئی اور ہمارے پاس جو اچھی فیکلٹی تھی وہ چھوڑ کے جاتی رہی. اور میں نے کہا اس کے ساتھ ہم نے الائڈ ہیلتھ سائنس کی کچھ پروگرام شروع کیے, جس میں سے ایک پروگرام آپ کا ہے MLT. کچھ ہم نے بایو ٹیکنالوجی, مائکرو بایولوجی اسٹارٹ کیا, فارمیسی تھا. لیکن 2001 میں ڈاکٹر فضل آئے اور ہم نے یہاں پر جو الائڈ ہیلتھ سائنسز کے اور نرسنگ کے پروگرام سٹارٹ کیے. تو میرا ان کو جواب یہ تھا کہ جہاں ہمیں ایک پیک پہ انجینئرنگ لے کے گئی تھی, اور اس پیک کی وجہ سے, اس ریپوٹیشن کی وجہ سے آپ لوگ ہمارے پاس آئے. ہمارا نام نہ MLT میں تھا, نہ الائڈ ہیلتھ سائنسز میں تھا, نہ نرسنگ میں تھا. تو میں نے کہا کہ آج میرے پاس جو اسٹرینتھ ہے اسٹوڈنٹس کی اور جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ گریجویٹ ہوں گے, MLT کے لوگ تو گریجویٹ ہو گئے ہیں, بایو ٹیکنالوجی کے ہو گئے ہیں, لیکن جو الائڈ ہیلتھ سائنسز کے کچھ پروگرامز ہیں اور نرسنگ کے ہیں, تو میں نے کہا جب یہ ہوں گے تو اس وقت ہم یہ کہہ سکیں گے, یعنی لیٹ سے 2026 یا 27 میں ہم کہیں گے کہ ہماری اسٹرینتھ یہ والے پروگرامز ہیں, الائڈ ہیلتھ سائنسز اینڈ نرسنگ. اینڈ دیٹ از a claim that I made seeing your performance. کیونکہ یونیورسٹی کا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ملک کے لیے, قوم کے لیے ایک یوزفل, ایک پرپزفل رکن ثابت ہوں, ایک ایسا شخص یا ایسے لوگ جو کنٹریبیوٹ کریں کمیونٹی کو. آپ کا پروفیشن اس معاملے میں اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر فضل نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ خود بھی خطرات کا سامنا کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کی زندگی بچاتے ہوئے خود ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجسٹ کی بھی ہوئی, ڈاکٹرز کی بھی ہوئی, نرسوں کی بھی ہوئی. تو یہ ایک بہت عظیم پروفیشن ہے جس میں آپ ہیں, اور اس کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. میں ڈیمانڈ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو جاب ملے گی, یہ جاب ڈیمانڈنگ ہے کہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے, جسے ہم کہتے ہیں سیلف لیسنس, اور یہ آپ لوگ شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں, جس طریقے سے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم لوگ خود سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا, اس کے اندر آپ لوگ بڑے اچھے سے طریقے سے کام کر رہے ہیں. آپ کا جو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے آپ نے کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے. ویسے تو ہم سب نے ہی کرنی ہوتی ہے, لیکن جس پروفیشن میں آپ ہیں اس سے یہ چیز زیادہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. اور اس پروفیشن میں آپ کا جو مقابلہ ہے وہ کن سے ہے؟ 2 یا 3 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا نام سب سے اچھا ہے. پھر آپ کا مقابلہ ہے KMU اور اس کے ایفیلیٹڈ اداروں سے. ہمیں یقین ہے کہ ایفیلیٹڈ ادارے, اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ایفیلیٹڈ ادارے تو بالکل نہیں کر سکتے.
تو جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہے KMU. ان کے 50 60 100 اسٹوڈنٹس ہوں گے اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی پرفارمنس ان سے بھی بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے اس بات کو ثابت کرنا ہے یہاں پر اپنے اسٹے کے دوران بھی, گریجویشن کے بعد بھی, اور باقی ساری زندگی بھی. یہ پروفیشن آپ نے خود چنا ہے. یو ہیو ٹو بی پراؤڈ آف اٹ. یہ بات میں اکثر لوگوں کو کرتا ہوں. میں پچھلے ہفتے جس طرح میں نے کہا میں لاہور گیا ہوا تھا ایک ادارے کے وزٹ کے لیے, اور وہ تھا ایئر کرافٹ مینٹننس ٹیکنالوجی کا پروگرام. تو ٹیکنالوجسٹ بھی تھوڑے سے ڈپریسڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انجینئرنگ کونسل ان کو اون کرے. انجینئرنگ کونسل ٹیکنالوجسٹ کو نہیں لیتی, اب ان کی اپنی کونسل بن گئی ہے. تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ہمیں انجینئرنگ کونسل کیوں نہیں لیتی, کیوں ہمیں اون نہیں کرتی. تو میں خود انجینئر ہوں. میں نے انہیں کہا کہ بھئی ایک وقت تھا جب آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ انجینئرنگ کونسل آپ کو اون کرے, نہیں لے رہی تھی. اب آپ کی اپنی کونسل بن گئی ہے اور آپ کی کونسل نے اتنا اچھا کام کیا ہے, آپ کے لیے سلیبس ریوائز کرائے, آپ کو ایک پرومیننس دلوائی, کہ آج انجینئرنگ کونسل کو خطرہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کام کرتے رہے تو یہ انجینئر سے آگے نکل جائیں گے. تو اس وقت تو آپ کو سوچنا ہی چاہیے. انجینئرنگ کونسل اب چاہے گی کہ آپ واپس آ جائیں, آپ آ کے ان کا شامل ہو جائیں. آپ نے شامل نہیں ہونا. آپ کا جو پروفیشن ہے اس میں بھی, الائڈ ہیلتھ سائنسز میں بھی کونسل اب بن گئی ہے. تو جب آپ کو ایک پیٹرنیج مل جاتی ہے, کوئی آپ کو لک آفٹر کرتا ہے, تو آپ کا معیار مزید بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اس فیلڈ میں بھی یہ چیز ہوگی. جہاں تک کام کا تعلق ہے, کوئی بھی کام نہ گھٹیا ہوتا ہے نہ نیچ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں پچھلے ہفتے بھی نہیں تھا, کل بھی نہیں تھا. میں اگر ایک ہفتہ 10 دن بھی نہ ہوں تو یونیورسٹی چلتی رہے گی. جس دن یونیورسٹی میں سویپر نہ آئے کام بگڑ جاتا ہے. جس دن آفس بوائے نہ آئے, مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اور علی منشا کو چائے نہ ملے, ہمارا مزاج ٹھیک نہیں رہتا. تو میں کبھی کوئی سوچتا ہوں کہ میرے سے زیادہ اس یونیورسٹی کا کوئی سویپر یا آفس بوائے جو ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے. جس دن وہ نہ آئے تو ہمارا کام زیادہ سفر ہوتا ہے. آپ کا بھی جو کام ہے اس کو یہ نہ دیکھیں کہ جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں فلانا نہیں ہوں. آپ کا اپنا کام ہے اور آپ کے بغیر ڈاکٹر بھی کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سو بی پراؤڈ آف اٹ. جو بھی آپ کا کام ہے, آپ کا پروفیشن ہے, اس میں سے فخر محسوس کریں کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں, اور آپ کا واقعی اتنا اچھا کام ہے کہ آپ نے اس میں زندگیاں بچانی ہیں. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب یہاں پہ ہم آتے ہیں, کوئی فنکشن ارینج ہوتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے خود اس کے لیے ساری محنت کی ہے, ہر چیز خود کر رہے ہیں, اسٹیج سیکرٹری کے فرائض بھی خود دے رہے ہیں, اپنی اسپیچز بھی خود لکھ رہے ہیں, تو میرے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکے اس قابل ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکیں. اور الحمدللہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. سو وی آر ریئلی پراؤڈ آف یو اینڈ وی ایکسپیکٹ دیٹ یو ول ڈو مچ بیٹر, ایون بیٹر ان فیوچر. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ ویر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. میں ایم ایل ٹی ڈپارٹمنٹ کی اسٹاف کی طرف سے اور اپنی ایم ایل ٹی اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت مشکور ہے کہ آپ نے ٹائم دیا. ڈائریکٹر صاحب نے آپ اب یہاں پہ آئے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ, ہمارے اسٹاف بھی بیٹھے ہوئے, ویر صاحب بھی بیٹھے, کہ میں سرحد یونیورسٹی کی بات کروں تو وہ بہت کم ہے. یہاں پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹس ہوں. میں نے یہاں پہ جتنا آبزرو کیا تو سرحد یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس کو پرائیویٹ اوورال کے پکے میں اتنی عزت دی, ڈیولپمنٹ کی, جو اسپیشل اینڈ پور پرسن کے یہ نیچے سے اوپر تک اس کا ہاتھ ہے فیس کے حوالے سے. تو سب اسٹوڈنٹس, میں نے ہر جگہ میں یہ بتایا کہ سرحد واحد یونیورسٹی ہے جس نے اسٹوڈنٹ کو عزت دی, اور خاص طور کے ویر صاحب نے اچھی کام میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت اچھی ہے. تو میں بہت خوش رہتا ہوں. Dear fellows, now I am going to invite one of the motivational speaker of our Sarhad University. He has presented different sort of speeches on different platforms. He will come and highlight the importance of MLT World Day. Please welcome Mr. Ashiq Wazir in your warmest clapping. Mr. Ashiq Wazir. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي. Dear audience, first of all, Assalamu alaikum. My name is Ashiqullah Wazir. I'm the student of MLT, 4th semester. Today I stand in front of you all to talk about the medical importance of MLT.
in the healthcare profession. As you all know, MLT is a curricular aspect of a healthcare that often given unnoticed. Yet it plays a significant role in the diagnosis, treatment, and prevention of a disease. Before continuing my speech, I want to dedicate to the MLT students the two lines of Pashto poetry that the poet say, Zada ilm fazilat tadir hiranium, Zada ilm fazilat tadir hiranium, Sumra husn war kavi badrang insanta. Ladies and gentlemen, medical laboratory technologies are the real heroes of the healthcare settings. They work behind the scenes, conducting various tests on a sample, such as the blood, urine, and the tissue, to help a doctor to make a correct diagnosis. These tests provide a vital information that help in the early detection of a disease and monitoring of a treatment effectiveness. Once again, I say, ladies and gentlemen, MLT are trained professionals who have a deep understanding of laboratory equipments, techniques, and procedures. They are responsible for ensuring the accuracy and reliability of a test. Doctor will not have the necessary information to make informed decision about a patient care. And if we say in a simple word, MLT is the vision of a doctor. Without MLT, the doctor not see anything. I want to wind up my speech by the two lines of Allama Iqbal poetry. I want to dedicate this poetry to the young student who stay in the front of us. सबक पेर पढ़ सदाकत का, शजाअत का, अदालत का. सबक पेर पढ़ सदाकत का, शजाअत का, अदालत का. लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. I'm so thankful to you all for giving me a time here and join the World Medical Lab Technology Day. Thank you so much. ज़िंदगी जहद मुसलसल है तमाशा तो नहीं, ज़िंदगी जहद मुसलसल है तमाशा तो नहीं, वही जीते हैं जो टकराते हैं तूफानों से. इसके बाद मैं स्टूडेंट्स ने एक स्केच बनाया है जो लैब फॉरेंसिक के हवाले से है. इसके डायरेक्टर कलीम साहब और वहीद साहब और कामरान साहब सब ने ये है स्टूडेंट्स पे बहुत मेहनत की है. तो ये वीडियो आप इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो प्ले करें या MLT फॉरेंसिक लैब के हवाले से जो हमारे माशरे में क्राइम्स होते हैं तो MLT के क्या रोल्स है इसमें. तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इंतज़ामिया को प्ले करें वीडियो.
میں کلیم صاحب کو اور سرحد یونیورسٹی کے جتنے ملٹی اسٹارز ہیں اس نے ماشاءاللہ بہت محنت کی سی یہ ویڈیو بنائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملٹی ڈپارٹمنٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 میں جو سارے دنیا میں وبا آئی تھی تو وہ ایک واحد MLT والے تھے جو لیب میں نہ جان کی پرواہ کی نہ اپنی پرواہ کی, لیکن وہ فائٹ کرتے رہے کووڈ-19 میں. تو اپریشیٹ کرتا ہوں اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ MLT نے بہت سارے خدمات کی. اس کے بعد میں ہمارے معزز چیف گیسٹ جو ہے ڈاکٹر انیس صاحب, ممبر آف الائڈ ہیلتھ سائنس پروفیشنل کاؤنسل کے ممبر بھی ہے, تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے ساتھ MLT کے حوالے سے کچھ شیئر کریں. ڈاکٹر محمد علی صاحب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all of you. First of all, I am very thankful to Vice Chancellor, Director of Sarhad University and faculty of Allied Department, organizer of this seminar. I am really thankful for inviting me. First of all, Laboratory Day, we are celebrating normally on 23rd April every year. ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں لیبارٹری ڈے کو ایوری 23rd اپریل کو, لیکن یہاں پہ اگر کوئی ڈیلے ہوا ہے تو نو ایشو, لیکن یہ ایونٹ جب آپ لوگوں نے ارینج کیا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری لیبارٹری کو. میں ایز اے لیبارٹری اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوں کہ میں نے لیبارٹری پروفیشن چوز کیا ہے. اسٹارٹ میں جب میری ایڈمیشن ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے نرسنگ میں بھی ایڈمیشن ملا, ساتھ میں جو ہے وہ DPT اور باقی ڈسپلن میں بھی, لیکن میں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ چوز کیا MLT کو. اس وقت تھوڑا بہت مجھے نالج تھا کہ MLT جو ہے وہ واحد ایسا فیلڈ ہے جس میں میں گرو کر سکتا ہوں, اور الحمدللہ کچھ یہاں پہ میرے جو ہے وہ دوست کولیگ وغیرہ ہے بھی کہ الحمدللہ میں نے گرو کیا اور اس میں جا کے میں نے بہت ساری اچیومنٹ بھی حاصل کی ہے, اور الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں کہ الائڈ ہے پروفیشنل کونسل کا ممبر بھی ہوں ایز اے لیبارٹورین بھی, اور ساتھ میں جو ہے وہ الائڈ فیلڈ سے. تو مجھے جو ہے وہ خود لیبارٹورین ہونے پہ فخر ہے. اچھا, پھر اگر ہم لیبارٹری کی رول کے بارے میں ہم ڈسکس کریں کہ لیبارٹری بیسیکلی ہمارے پاس اس کا کیا رول ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں یا باقی ہمارے انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں, تو لیبارٹری میں جو ہے وہ فزیشین جو ہے جو ڈاکٹرز ہمارے ہے تو وہ 70 سے لے کر 80% جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے لیبارٹری کے ڈائگنوسس پہ, اور لیبارٹری کے ڈائگنوسس کے بغیر جو ہے ٹریٹمنٹ اسی طرح سے ہے جس طرح کوئی اندر جو ہے وہ تیر مارتا ہے نا. تو لیبارٹری ڈائگنوسس فار ایگزامپل ہمارے پاس 2 ڈیزیز ہو گئے, جس طرح سر نے بتایا کہ اگر ہمارے پاس ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے یا ڈینگی کوئی وائرس ہے, تو اس کے سائن اور سمٹم جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ تقریباً سیم ٹو سیم ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم پھر اس کو ویریفائی کرتے ہیں, کنفرم کرتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے, دیٹ از کالڈ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ لیبارٹری ہے, جس میں ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آیا ہمارے پاس یہ جو ہے ملیریا ہے, ڈینگی ہے, یا آیا ہمارے پاس کوئی اور ڈیزیز ہے. تو لیبارٹری جو ہے اس طرح ڈاکٹرز یا فزیشین کو جو ہے وہ ڈائریکشن دکھاتی ہے کہ آپ نے کون سے ڈائریکشن میں جانا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں لیبارٹری پروفیشن جو ہے وہ اس میں فورینزک, جس طرح آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی کہ فورینزک لیب میں جو ہے آپ لوگوں کا جو ہے وہ کافی اسکوپ ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ لیبارٹری جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, چاہے کرائم سین ہو گئے یا ہمارے پاس کوئی اور انویسٹیگیشن وغیرہ ہو گئی. اور اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل لیبس جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں, تو اس میں جو ہے وہ لیبارٹری جو ہے لیبارٹورین جو ہے وہ کوالٹی کنٹرول اور یہ کوالٹی ایشورنس وغیرہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم پھر دیکھیں بایو ٹیکنالوجی جو لیبس ہیں, ریسرچ لیبس ہے, پبلک ہیلتھ ہو گئی, تو ہماری لیبارٹری جو ہے وہ ہر ایک جگہ پہ اس کا اسکوپ بھی ہے اور ہمارے لیبارٹورین کا جو ہے اس کا رول بھی ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 قسم کے جو ہے وہ میجر ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک ہمارے پاس ہو گیا ہے مینجمنٹ کیڈر, جس طرح فار ایگزامپل ہمارے پاس کامران صاحب ہو گئے جو کوآرڈینیٹر بھی ہے, اور ساتھ میں پوری مینجمنٹ جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارے پاس مین کیڈر ہے وہ کلینکل سائڈ ہے, جہاں پہ جو ہے وہ ہاسپٹلس ہے, اور ہاسپٹلس میں جو ہے مینڈیٹری ہے کیا لیبارٹری. اگر آپ لوگ ایک چھوٹا سا کلینک بھی دیکھ لینا
تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل فزیشین کا روم ہو گیا, یہ فارمیسی کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ساتھ میں جو ہے وہ لیبارٹری کے لیے ایک جگہ جو ہے وہ مختص کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ لیبارٹری والے ہوں گے. تو لیبارٹری کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی کلینک ہو گیا, کوئی بھی ہاسپٹل ہو گیا, کوئی بھی جو ہے وہ فزیشین ہو گیا, اس کے بغیر چلنا میرے خیال میں ان کے لیے کافی جو ہے وہ دشوار ہوگا. اس طرح اگر آپ لوگ الائڈ میں پھر دیکھ لیں تو الائڈ ڈپارٹمنٹس بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, جس طرح کونسل نے ابھی جو ہے وہ 30 ڈسپلنس کو ریکوگنائز کیا ہے جو الائڈ میں آتے ہیں, اس میں ڈی بی ٹی اور یہ باقی لیبارٹری وغیرہ سارے آ گئے. تو لیبارٹری جو ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو گرومنگ ہے وہ ہمارے پاس لیبارٹری میں ہو ہے. اس میں ایم فل بھی ہمارے پاس ہے, پی ایچ ڈی بھی ہے, پوسٹ ڈاک بھی ہے, سب کچھ اویلیبل ہے. اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں ریسرچ, تو ریسرچ میں بھی ہم الحمدللہ لیبارٹری والے جو ہے وہ کافی آگے ہے. تو جو اسٹوڈنٹس کبھی کبھار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون سے ڈائریکشن میں جائے, تو میں کہتا ہوں کہ لیبارٹری جو ہے وہ بہت زیادہ واسٹ فیلڈ ہے, بہت زیادہ ایک براڈ فیلڈ ہے. ہر ایک جگہ پہ ہر ایک جو ہے وہ ڈسپلن میں چاہے جو بھی ہو وہاں پہ ہمارا رول ہے. چاہے بلڈ بینکنگ ہے, اب بلڈ بینکنگ جو ہے وہ ایک سیپریٹ ٹیکنالوجی ہو گئی, تو بلڈ بینکنگ ہو گئی, وہاں پہ ہمارا رول ہے. سیٹ اس میں ہے فارماسیوٹیکل لیبس اور یہ باقی جو میں نے بتا دیا, تو اس میں جو ہے وہ لیبارٹری والوں کا کافی جو ہے وہ اہم رول ہے. اس کے بغیر جو ہے چلنا تھوڑا سا مشکل ہے. اور لیبارٹری والے اگر اچھی طرح ڈائگنوز کرے ایک پیشنٹ کو کہ یہ فلانا ڈیزیز ہے, تو اس کا جو ڈائریکٹلی بینیفٹ ہے وہ کہاں پہ جائے گا, پیشنٹس کو جائے گا. پیشنٹس کو اس کا بینیفٹ جائے گا کیونکہ پیشنٹ کی جو ہے وہ اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوگی. تو ہم جو ہے وہ لیبارٹری اور ایم ایل ٹی کو اگنور نہیں کر سکتے. میں نے تینوں کیٹیگری جو ہے, ایک میں نے ڈسکس کیا مینجمنٹ, دوسرا کلینکل سائڈ وغیرہ, اور تیسرا جو ہے وہ اکیڈمک ہے, جس طرح لیکچر ہے, جس طرح فیکلٹی وغیرہ ہے, تو وہ ہمارے پاس ہے. تو پھر جو ہے وہ ایک اکیڈمک لائف میں جو ہے وہ اور ہمارے پاس سب برانچز ہوتے ہیں, جس طرح ریسرچ ہو گیا. تو میں نے تینوں میں الحمدللہ کام کیا ہے. میں نے ریسرچ میں بھی کیا ہے, ساتھ میں جو ہے وہ ابھی بھی مینجمنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ سٹی ہاسپٹل میں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہیں. اور کچھ یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیبارٹری آتے بھی ہے ٹریننگ کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھرڈ جو ہمارے پاس ہو گیا کلینکل سائڈ ہو گیا. تو اس سب کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, اور جو ہے وہ ہم کرتے آ رہے ہیں. تو اس پہ کافی مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بہترین رپورٹ دے دیں. پھر جو ہے وہ ڈاکٹرس ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈائگنوز کی وجہ سے یہ جو پیشنٹس ہے اس کی ہم نے اچھی طرح ٹریٹمنٹ کی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیلڈ ہے اور ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ فورن میں بھی ہمارا کافی اسکوپ ہے. فورن میں بھی ہمارے جو ہے وہ ٹیکنالوجسٹ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہاں پہ جا کے وہاں پہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں, چاہے وہ دبئی ہو گئے, چاہے یورپین کنٹریز ہو گئے, حتیٰ کہ کچھ جو ہے وہ امریکہ اور ان کنٹریز میں بھی چلے گئے ہیں. تو ہمارے جو پروفیشن ہے الحمدللہ یہ بہترین پروفیشن ہے. اور کسی نے بھی یہاں پہ جو بھی ہے, اگر ان کے کوئی مائنڈ میں اس طرح سے ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم فرسٹ سیمسٹر میں سیکنڈ میں ہے, اور ہم سے کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لیبارٹری کو چھوڑ دے یا دوسرے فیلڈ میں چلے جائے, تو میرے خیال میں یہ جو ہے آپ لوگوں کا ایسا نہ ہو کہ ذہن میں آتا ہو, تو کائنڈلی ان چیزوں کو اگنور کرے اور اپنے جو ہے دل اور لگن سے اپنی لیبارٹری پروفیشن پہ اپنے آپ کو وقف کر لے, اور ساتھ میں جو ہے اس کے لیے ہارڈ ورکنگ کریں. اور اس کے علاوہ بینگ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل ممبر, کچھ جو ہے وہ ہم نے اچھی چیزیں بھی کی ہے کونسل میں بھی ساتھ میں جو ہے, اور خاص کر میں نے خود جو ہے اور کچھ ممبران نے بھی, ہم نے سرحد یونیورسٹی کا جو ہے وہ ہم اس کا رول جو ہے آج کل جو کے پی میں ہے ماشاءاللہ, پہلے جو ہے وہ انجینئرنگ میں تھا اس لیے ہمارا اس کے ساتھ زیادہ واسطہ نہیں تھا. لیکن جب 4-5 سال ہو گئے میرے خیال میں کہ سرحد یونیورسٹی جو ہے وہ الائڈ فیلڈ میں, باقی تو ویسے بھی ہے ڈومیننٹ, لیکن الائڈ فیلڈ میں جو ہے وہ جس طرح سر نے بات کی کہ کے ایم یو کے بعد جو ہے وہ میں اس کو مانتا ہوں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں بالکل ٹاپ پہ ہے. اور ساتھ میں جو ہے وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اگر کوئی کمپیٹیٹر ہے تو وہ صرف اور صرف سرحد یونیورسٹی ہے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل میں. اس کے علاوہ اگر اسٹوڈنٹس کا کوئی کویسچن ہو ایم ایل ٹی کے بارے میں یا جو ہے وہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے بارے میں, تو اگر ٹائم ہے تو آپ لوگ کویسچن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کویسچن وغیرہ ہے تو اوپنلی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سر ابھی کیندر سے ہم لوگ چھوڑ کے آئے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم ایبلٹی مطلب لیب کے علاوہ اور ٹیچنگ کے علاوہ ہم اور کیسے آگے جا سکتے ہیں بینگ
اچھا ویری گڈ کویشچن. بچے کا بڑا زبردست کویشچن ہے کہ ہمارے یعنی MLT کا کیا اسکوپ ہے. تو جس طرح میں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس 3 کیڈرس ہیں. ایک جو ہے جس طرح فیکلٹی ہے, صحیح ہے, دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس کلینکل سائڈ ہے, اور تیسرا جو ہے وہ مینجمنٹ سائڈ ہے. ان تینوں پہ جو ہے وہ ہم اگر فوکس کر لیں تو اس میں سب پھر کیٹیگریز ہمارے پاس آتے ہیں. ایکیڈیمک میں جس طرح میں نے بتا دیا کہ ریسرچ ہے. اگر آپ لوگ کہیں پہ بھی جائے, کسی بھی یونیورسٹی میں جائے جہاں پہ جو ہے وہ جہاں پہ جو ہے وہ کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو یا بایولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہو, وہاں پہ ضرور جو ہے وہ کیا ہوگا, لیب ضرور ہوگی. جس طرح بایو ٹیکنالوجی ہو گئے, تو ہم اگر فار ایگزامپل MLT کر لے تو ہم MLT میں جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سارے خود بھی فیلڈز ہیں کہ ہسٹوپیتھولوجی میں ہم نے جانا ہے, سائٹولوجی میں جانا ہے, جس فیلڈ میں بھی جانا ہے وہ ہم جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کلینکل سائڈ پہ ہم جا سکتے ہیں. صحیح ہے, کلینکل سائڈ پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں پھر خود جو ہے وہ مینجمنٹ کے بھی ہے, یعنی بایو سیفٹی آفیسر, بایو سیکیورٹی آفیسر, اس کے علاوہ لیب کوآرڈینیٹر ہو گئے, یہ الگ پوسٹ ہے, یہ ان سائڈ دا کلینکل سائڈ پہ ہے. اگر مینجمنٹ کی بات ہم کر لیں تو جس طرح ہمارے جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, ہم اس میں بھی جا سکتے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف پیرامیڈکس, یعنی مینجمنٹ سائڈ پہ بھی ہم جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا جو ہے وہ کلینکل سائڈ ہے, یعنی فورینزک لیب ہو گئے, یا ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم ہو گیا, فارماسیوٹیکل لیب میں ہم جا سکتے ہیں. اس طرح اگر کوئی بھی جو ہے وہ پبلک ہیلتھ لیب ہے وہاں پہ ہم جا سکتے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس کچھ ڈپارٹمنٹ ہے جس طرح پبلک ہیلتھ ہے جو ملیریا, لیشمینیا اور ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ بھی ہم جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت ساری جگہ ہے, بہت سارے اس طرح سے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس چیز کے لیے جو ہے وہ ہم نے سب نے یہ کمٹمنٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس فیلڈ کو آگے لے جانا ہے اور ہم نے اس میں گرومنگ کرنی ہے, تب ہم جا سکتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو وقف کریں گے تب ہم جا سکتے ہیں. جب میں نے خود کیا MLT میں کر رہا تھا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کبھی ریڈیالوجی کی طرف, کبھی ایک فیلڈ کے بھی, تو سب کی الگ الگ امپورٹنس ہے. لیکن میں نے اس فیلڈ پہ جو ہے وہ فوکس کیا تھا کہ مجھے اگر جانا ہے تو صرف اور صرف MLT میں جانا ہے, اور مجھے اسی چیز میں جو ہے وہ گروم کرنا ہے, آگے جانا ہے. اور میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اچیو کی ہے اس فیلڈ میں, اور 4-5 جاب جو ہے وہ میں نے خود ریزائن کیے. جس طرح سے میں پہلے تھا NCS میں, میرے ساتھ یہاں پہ کچھ کولیگس بھی ہیں, میں نے 1 ہفتے کے لیے جوائن کیا تھا, پھر میں نے جو ہے وہاں سے ریزائن کیا, یونیورسٹی فری پور چلا گیا, وہاں پہ میں نے ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ کام کیا. تو آپ لوگ جو ہے وہ NRPO پروجیکٹس ہو گئے, دوسرے ہمارے کچھ پروجیکٹس ہو گئے, تو ان کو آپ لوگ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ, ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ. تو اس میں بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے وہ ریزائن کیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے آپ کو کہ تھوڑی سی وہ ڈیٹیل, کہ بہت ساری جگہ ہے, اگر آپ لوگوں میں پوٹینشیل ہے, اگر آپ لوگوں میں پوٹینشیل ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ لوگ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ جو ہے وہ دوسری ایکٹیویٹیز وغیرہ میں ہو گئے تو پھر جو ہے وہ تھوڑے سے مشکل ہے. تو آپ نے اس فیلڈ میں جو ہے وہ فوکس کرنا ہے اور آگے جانا ہے, تو پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں ہر ایک فیلڈ میں. صحیح ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا کویشچن ہے؟ جی السلام علیکم. سر میرا کوشچن ہے کہ چونکہ ہمارا گول جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف کرائمس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اکثر, جب ہم کرائمس کے رپورٹس کو ٹیک اپ کرتے ہیں, تو اگر بعض سب لوگوں کی طرف سے ہمیں پریشر آ جائے کہ کرائمس جو ہے رپورٹس میں جو ہے وہ آپ تبدیلی کر رہے ہیں, تو اس کو کس طرح ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ بیسیکلی یہ تو ایک لیگل ایشو ہے نا, تو اس کو تو پرائیویسی ہی رکھنی چاہیے. بیسیکلی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو جو ہے جس کا بھی سیمپل وغیرہ ہو اس کو آپ مینیپولیٹ کر لیں. کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ہم ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہو سکتے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سنسیئر رکھنا ہے, چاہے پریشرائز ہو جو بھی ہو. لیکن یہ تو اس لیب یا مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ باقی جو جن کا رپورٹ وغیرہ ہو یا جو بھی ہو ان کو اندازہ نہ ہو کہ بیسیکلی یہ کون پرفارم کر رہے ہیں. بلائنڈلی ہونا چاہیے. صحیح ہے بیٹا. تو اس کو بلائنڈلی اگر ہم ڈیل کریں تو پھر جو ہے وہ اس طرح سے پاسبل ہے. ادروائز اگر کچھ اس طرح سے ماحول میں ہو گئے تو پھر تو خواہ ہم پہ پریشر بھی آ جائے گا اور ہم جو ہے وہ سفر بھی ہوں گے. لیکن اس کو جو ہے وہ پرائیویسی میں ہی کرنا چاہیے کہ کون اس کو ڈیل کر رہا ہے بلائنڈلی. کہ فار ایگزامپل آپ کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ سیمپل کس کا ہے, اور سیمپل والے کو بھی یہ پتہ نہ ہو کہ اس کو کون ڈیل کرے گا وہاں پہ. تو اگر دونوں طرف بلائنڈ ہو تو پھر جو ہے وہ اس طرح ہم جا سکتے ہیں. جی سر کون سا جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ ہاں ویری گڈ, بہترین کویشچن. کونسل جو ہے وہ جس طرح سے PMDC ہے, MBBS اور BDS کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں.
اس طرح سے نرسنگ کا ہو گیا PMC. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہومیوپیتھک کونسل ہے, فارمیسی کونسل ہے, لیکن ہمارا کونسل نہیں تھا. ہمارے یہاں پہ 2 ٹرمز چل رہے تھے نا, ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پیرامیڈکس, دوسرے وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس الائڈ, لیکن بیسیکلی انٹرنیشنل جو نیم ہے وہ الائڈ ہی ہے. تو ان کا کوئی کونسل نہیں تھا, ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی باڈی نہیں تھی. تو کونسل کا بیسیکلی یہ تو گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, HPC جو ہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. تو ان کا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹریشن, انسٹیٹیوٹس کو رجسٹریشن کرنا, ان پہ چیک اینڈ بیلنس کرنا, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو اسٹینڈرڈ اور کوالٹی ہے ان کو مینٹین کرنا, اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ رجسٹریشن کرنا. فار ایگزامپل آپ گریجویٹ ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ میں PhD اسکالر ہوتے ہوئے بھی اپنا لیب یا اپنا سیٹ اپ اوپن نہیں کر سکتا, کیونکہ میری کوئی کونسل ہے ابھی تک تھی نہیں, اور اس کے علاوہ میری اپنی جو ہے وہ رجسٹریشن نہیں ہے, لائسنس میرے پاس نہیں ہے. تو کونسل کا رول یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ سیف کرتا ہے, آپ کو جو رائٹس ہے وہ دیں گے. جس طرح فار ایگزامپل جب آپ لائسنس لیں گے تو آپ اوپنلی اپنے لمٹس کے اندر جو ہے وہ پریکٹس پھر کر سکتے ہوں گے نا. تو یہ ہے. اس کے علاوہ رجسٹریشن ہو گئی, کوالٹی جو ہے اس کو مینٹین کرنا, جتنی بھی ایفیلیشنز وغیرہ ہے نا اس کو تھوڑی سی دیکھ بھال کرنا. کونسل کا لک آفٹر کام ہے نا, کہ کوئی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کوئی لمٹ کراس نہ کر لینا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی پیڈ انٹرنشپ وغیرہ نہیں ہے نا, MBBS کے ہے, نرسنگ کونسل کے ہے, اس طرح باقی جو ہے ان کے ہیں DPT وغیرہ کے. لیکن ہمارے جو ہے وہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی انٹرنشپ جو ہوتے ہیں یا تو وہ خود کرتے ہیں یا ان پیڈ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کونسل نے ایک ریسنٹلی ایک چیز اپروو کی ہے کہ جس طرح یہ سیمینار وغیرہ کنڈکٹ آپ لوگوں نے کیا, تو یونیورسٹی کے ذریعے جو ہے وہ کونسل ہم نے اپروو کیا وہاں پہ سب ممبران نے کہ 0.5 ملین جو ہے وہ یونیورسٹی کو پرووائڈ کریں گے. یہ نہیں کہ جو ہے وہ کونسل جو ہے وہ پیسے لے رہی ہے نا, بہت سارے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس وغیرہ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ کونسل جو اس لیے بنائے کہ وہ جو ہے وہ پیسے وغیرہ انسٹیٹیوٹ سے لے رہے ہیں, لیکن اس پہ انویسٹ پہ بھی یہ کریں گے نا. تو کونسل نے یہ پروف کیا کہ 0.5 ملین اس طرح سے جتنے بھی الائڈ ڈپارٹمنٹ میں ورکشاپ سیمینارز وغیرہ ہوں گے تو ان کے لیے وہ پرووائڈ کریں گے. اس طرح سے اسکالرشپ کی ہم نے بات کی ہے تو وہ بھی پرووائڈ کریں گے اسٹوڈنٹس کے لیے, الائڈ اسٹوڈنٹس کے لیے. تو کونسل کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہے, بہت ساری رسپانسبلٹی ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز خود ڈسکلوز ہو جائے گی کہ کونسل کا مین رول کیا تھا, اور مین یہی ہے کہ رجسٹریشن کرنا اور ہم سب کو جو ہے وہ رائٹس دینا. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ مطلب اگر ہم کسی جگہ پر جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر ایک ہماری ڈگری ہو اور ایک KMU کی ڈگری ہو تو یہ بات درست ہے کہ وہاں پر KMU کی ڈگری کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے؟ بیٹھ جی, تھینک یو. یہ اچھا کویسچن کیا بیٹے نے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈگری ڈیپینڈ نہیں کرتا. آپ کے پاس اگر اسکلس ہو نا تو آنے والا دور جو ہے نا میرٹ پہ ہوگا, اور ابھی بھی میرٹ پہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اگر آپ کے ساتھ اسکلز ہے, فار ایگزامپل آپ کو جو ہے وہ لیبورٹری میں سب جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس پہ سب ڈپارٹمنٹ جو ہمارے پاس ہے لیب میں, جس طرح ہسٹوپیتھولوجی یہ ہو گیا, ہمارے ہیماٹولوجی, بایو کیمسٹری جو بھی ہو گیا, آپ کا کمانڈ ان پہ ہے, آپ کر سکتے ہیں. تو میں فار ایگزامپل ہو گیا تو میں دوسرے بندے کو کیوں لوں گا جس کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ آتا ہوں. اگر جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ڈگری جو ہے KMU کی ہے یا یہاں کی یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹس کی ہے, لیکن اگر وہ اسکلفل بندہ نہیں ہے تو میں نہیں ہائر کروں گا اس کو. میں جو ہے نا دیکھوں گا کہ بچے میں ٹیلنٹ کتنا ہے, وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس طرح ہر ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ میرٹ پہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو جو ہے وہ کچھ آتا ہے تو تب وہ ہائر کرتے ہیں. ڈگری کا جو ہے وہ ڈگری کا اس طرح سے کوئی بالکل میرے ذہن میں بھی کنسیپٹ نہیں ہے, اور کسی کے وہ ذہن میں کنسیپٹ نہیں ہے. IDC دیکھ لے, ایک رینیو جو ہے وہ ہمارے پاس ہے آرگنائزیشن, اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر. وہاں پہ بھی آپ اگر آپ جب جائیں نا تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ جو ہے نا وہ سرحد یونیورسٹی سے, ہاوی پور سے, آپ کو کیا آتا ہے, آپ کو جو ہے وہ اس IDC کے لیے کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں اور نالج پہ ہوتا ہے. اور ہماری جو ڈگری ہے نا یہ اسکلفل ڈگری ہے. اگر آپ کے پاس اسکلز ہے تو سب آپ کو کہیں گے کہ آ جائے, میں جو ہے وہ آپ کے لیے ویلکم کروں گا, دوسرا جو ہے وہ ویلکم کرے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ جو ہے ہینڈز آن پریکٹس کوئی اس طرح سے ہے نہیں تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ ہائر نہیں کرے گا. تو ڈگری کی یہاں پہ کوئی وہ نہیں, کنسیپٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کون سی یونیورسٹی کی ہے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا. تھینک یو جی, تھینک یو ایوری ون.
ویسے تو میں بات کر چکا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بھی جواب دے دیا سوال کا، لیکن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اسی سوال کے جواب میں کہ کے ایم یو یا کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری ہو، 2 اسپیکٹ ذہن میں رکھیں. اداروں کے اچھے نام بھی ہوتے ہیں، برے نام بھی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ 4 GPA سے گریجویٹ ہوتا ہے اور ایک 2.8 کے ساتھ گریجویٹ ہوتا ہے، کوئی 3 کے ساتھ ہوتا ہے. GPA اچھا ہے، یونیورسٹی اچھی ہے، وہ آپ کو انٹرویو ٹیبل تک پہنچانے میں آسانی پیدا کرتی ہے. اگر آپ اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں، انٹرویو دینے پہنچ گئے ہیں، اب وہاں پہ کویسچن آنسرز میں آپ کی پرفارمنس ہے، تو نہ اپنے کم GPA پہ کبھی افسردہ ہوں، نہ اس بات پہ یعنی کہاں سے پڑا ہوا ہے. جب آپ ایک دفعہ انٹرویو ٹیبل پہنچ گئے، وہاں آپ کی پرفارمنس اگر بہتر ہوگی تو آپ انشاءاللہ MIT کے گریجویٹس کو بھی بیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی، ویر صاحب نے بھی کی، اور میں وارم ویلکم کہتا ہوں ڈاکٹر مسٹر عزیز صاحب کو، جتنا اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے. نسور شو طاقت کالت سپنو جاموں کے سبق ویلے دے منہ ہم د وقت پزولنوں کے سبق ویلے دے نہ نادان دا سے نہ د انسان و حیوان پیجنم سو کے میں د کلی پٹو کے سبق ویلے دے. او هغه پیغله هم د ترقۍ په بام ختلی دي چا چې د عزت په لپټو کې سبق ویلے دے. اس کے بعد میں اپنے محترم رسپیکٹڈ چیف گیسٹ ڈاکٹر الیاس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے ساتھ MLT کے کچھ بات شیئر کریں. ڈاکٹر الیاس صاحب. السلام علیکم. آنریبل VC صاحب، سر یونیورسٹی ڈائریکٹر صاحب الائڈ ہیلتھ سائنسز، انیس صاحب، اور میرے کچھ پرانے کولیگس، کامران صاحب، ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو ایک چھوٹا سا پودا ہم نے 2016 میں میرے خیال میں ہم نے MLT یہاں پہ شروع کیا تھا، اینڈ ایٹ دیٹ فرسٹ سیشن وی انرولڈ اباؤٹ 120 اسٹوڈنٹس آف MLT ہم نے اسٹارٹ کیے تھے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ویری بگ نمبر آف اسٹوڈنٹس آر ہیئر ان دس ہال، اور کافی سارے میرے خیال میں بیچ بھی فارغ ہو چکے ہیں. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اس فیلڈ کی ڈائیورسٹی اور ایکسپینشن کے بارے میں اینڈ ہاؤ وی آر کم فرام ویری کنونشنل اینڈ ٹریڈیشنل میتھڈ فرام ٹورڈز دا اسٹیٹ آف دا آرٹ آٹومیشن ان دس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. میرا ذاتی ایکسپیرینس میں 1995 سے ہاؤ نو اباؤٹ MLT کی جانکاری ہے مجھے، اینڈ ناؤ اٹ از 2024، تقریباً 27-28 ایئر کا میرا ایکسپیرینس ہے. میرے بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں، لیب میں، اسٹل آئی ایم ورکنگ ان میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، میں بھی کام کر رہا ہوں. تھوڑا سا میں ڈائیورسٹی کے بارے میں اس فیلڈ میں کہ میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے الائڈ ہیلتھ سائنسز کے ڈسپلنس ہے، MLT is one of the disciplines which have a large diversity, because these have a very subspecialties like different disciplines. جس طرح انیس صاحب نے بتایا کہ اس میں کیمیکل پیتھولوجی ہے، اس میں مائکرو بایولوجی ہے، اس میں ہمارے پاس ہیماٹولوجی ہے، اینڈ ون آف دا سپر اسپیشلٹی دیٹ از ہسٹوپیتھولوجی. آپ لوگ اگر آپ کو میں بتاؤں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے اکارڈنگ ٹو CPSP کرائٹیریا، جو کلینکل فزیشین سرجن پاکستان کی ایک سوسائٹی ہے جو ہٹ کرتی ہے ڈاکٹرس کو، اس میں بھی ہمارے MLT کے 4 اسپیشلٹیز ہے جس میں FCPS کی ڈگری ہوتی ہے. دیٹ از ون آف دا کریڈٹ گوز ٹو دس پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کہ اس میں FCPS ہیماٹولوجی بھی ہوتا ہے، اس میں FCPS کیمیکل پیتھولوجی بھی ہے، اس میں FCPS جو ہے ہسٹوپیتھولوجی بھی ہے، اور مائکروبیولوجی بھی ہے. باقی ڈسپلنز میں اگر اب ڈسپلن کی اپنی ایک اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، لیکن جو ڈائیورسٹی ہے اور ایکسپینشن ہے دیٹ از اونلی پریزنٹ ان میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ اس کی جو امپورٹنس ہے دیٹ از ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو دا ڈائگنوسٹک پیرامیٹر، کیونکہ ڈائگنوسس صرف ہمارا کام نہیں ہے. دس از ون آف اسمال، ہمارا جو ایم ہے ہم اس کو کر رہے ہیں کہ ہم تو ڈائگنوز بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پیشنٹ کی ڈائگنوسس کے لیے ایک ڈیزیز ڈائگنوز ہو جائے، لیکن ہم ڈیزیز کی پروگنوسٹک ویلیو اور اس کی جو مانیٹرنگ جو ویلیوز ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ ڈائگنوز ہو جاتا ہے، دی فزیشین آر ٹریٹڈ دیٹ پرٹیکولر ڈیزیز وتھ ٹریٹمنٹ رجیم، جو ٹریٹمنٹ اس کو دیا جاتا ہے، پھر اس کی وہ ڈیزیز کی پروگنوسس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کو مانیٹرنگ کیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی کچھ اسپیشل ٹائپس آف پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم لیب کے اندر ہی پرفارم کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم ایک کیٹیگریز میں آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسکریننگ سرویلنس. تو اسکریننگ ٹیسٹ ہم پاپولیشن بیس، یہ بھی ہمارے ایک ڈومین ہے کہ ہم کرتے ہیں پاپولیشن میں.
اور سرویلنس جو ہمارے پروگرامز ہے جو کہ مختلف ایپیڈیمیولوجیکل پرپس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, اس میں بھی ہم یہ جو ڈیٹا اور سب کچھ کرتے ہیں, دیٹ از آلسو دا پارٹ آف میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. تو اسکریننگ بھی ہمارے ایک ڈومین میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے ڈائگنوسٹک فار دا ڈائگنوسس آف پرٹیکولر ڈیزیز ہے. اور تیسرا جو ہمارے پاس وہ ڈومین ہے ٹیکنیکل, جب میں ٹیکنیکل ٹرمز پہ بات کر رہا ہوں, جس میں ہمارے پاس ہے پروگنوسس آف دا ڈیزیز یا مانیٹرنگ آف دا ڈیزیز. تو یہ سارے تین ہمارے پاس اٹیچ ہیں. تیسری جو بات اہم ہے کہ وی آر ناٹ اونلی اسٹک ٹو دا بینچ ورک ان میڈیکل لیب, کہ ہم صرف یہاں سے جائیں گے. انیس صاحب نے ڈسکس ڈیٹیل میں کیا کہ 3 کیڈرز ہے, جس میں مینجمنٹ کیڈر بھی ہے, جس میں اور بھی بہت سارے جو ہے ایکیڈیمک سیشن بھی ہے اور کلینیکل بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ میں لیبارٹری میں جاؤں گا اینڈ آئی ول اسٹک ٹو دا اونلی بینچ ورک اور فلو میں جاؤں گا. یہ آپ یاد رکھیں, جو ابھی بھی ہیلتھ کیئر کمیشن نے منیمم سٹینڈرڈز جو بنائے ہوئے ہیں, جو کہ امپلیمنٹ کیے ہیں بہت سارے کیٹیگری اے لیبارٹریز کے لیے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے, اس میں انہوں نے 19 انڈیکیٹرز مینشن کیے. اینڈ انڈر ایچ انڈیکیٹرز دیئر آر سیورل پوائنٹس, دیٹ از اراؤنڈ اباؤٹ 136 اپروکسیمیٹلی پوائنٹس ہے کہ وہ آپ اپنے امپلیمنٹ کریں گے, دین وی ول بی الاؤڈ ٹو ایشو اے لائسنس فار دیٹ پرٹیکولر لیب. تو وہ انڈیکیٹرز میں نے خود پڑھے ہیں. آئی ایم آلسو کولیبریٹنگ ود HCC, اس کا میں ممبر بھی ہوں, میٹنگ کے لیے جاتا ہوں اور میں بہت سارا اس پہ کام کیا ہے. اس میں لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس کا اپنے ایک جاب ڈسکرپشن ہے. اس یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بینچ کے ساتھ ٹچ ہوگا, وہ ایک مینیجریل پوسٹ کے اوپر بھی ہوگا. ہی نو اباؤٹ دا نالج آف لیبارٹری, دین ہی ول بی اپوائنٹڈ ایز اے لیبارٹری مینیجر. تو مینجمنٹ کیڈر کی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو سیفٹی آفیسرز ہوتے ہیں, دے ول بی آلسو سلیکٹڈ فرام دا پول آف دا میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ. تو یہ بھی ان کا ایک ڈومین ہے کہ آپ اس سائٹ پہ بھی جائیں, کیونکہ سیفٹی پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. جس طرح کووڈ-19 میں بہت سارے جو پروفیشنلز ہیں لیبارٹری کو, ان کو موت بھی اس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے اس کے مورٹیلیٹی ہے, لیکن پھر بھی ان لوگوں نے فرنٹ لائن پہ اوپر جو ہے وہ کام کیا. ٹھیک ہے, میں نے جب 96 میں میڈیکل لیبارٹری کو جوائن کیا, اس وقت ہمارے پاس جس طرح سر کہہ رہے تھے کہ سمپل چند ٹیسٹ ہوتے تھے اینڈ ویری مینول اپریٹس ہوتے تھے. ایک ہی سیکشن میں ہم 10-10 12-12 لوگ کام کرتے تھے. ایک شوگر پیرامیٹر وی آر پرفارمنگ ان 3 hours, جو بڑے پرانے فالن وو میتھڈس تھے وہ سارے ہم کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی ہمارے پاس اسٹیٹ آف آٹومیشن نہیں تھا. لیکن 2000 کے بعد 2005 کے بعد ایک ڈراسٹک ٹرانزیشن آئے, جس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ آٹومیشن جو ہے اس فیلڈ میں آ گئے. اور آج کل اگر ہم جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں, وی سی اے لاٹ آف دس آٹومیشن ان ایچ ڈسپلن آف میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. تو اس کے لیے جو پرانا کورس ہوتا تھا, جس میں 1 سال کا کورس ہوتا ہے, جس کو ہم لیبارٹری اسسٹنٹ کہتے ہیں, اس پہ وہ اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر 2 ایئر کا کورس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ وہاں سے ہوتا تھا, پم سے ہوتا تھا. کوئی BS کی ڈگری نہیں تھی. 2010 میں جو ہے پھر KMU نے اسٹیپ لے لیا, اور یہ میرے خیال میں انیشیل بیجز جو ہے 2011 اس میں BS ایجوکیشن آیا. لیکن یہ 4 سال ایجوکیشن آپ اس لیے اس میں پڑھتے ہیں کہ یو ہیو اے لاٹ آف نالج. آپ کے پاس نالج ہو, تھیوریٹیکل نالج ہو, when you are going to expose in front of that particular equipments which are highly sophisticated, جس میں ایک ٹیکنالوجی ہے, تو اس ٹیکنالوجی کے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک جانکاری جو ہے, ایک بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے. تو اس فیلڈ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. آئی پراؤڈ آف مائی سیلف, میں نے PhD کی ہے اس فیلڈ میں. ابھی بھی میں لیبارٹری ٹیکنالوجی میں ہوں, اور میں اس فیلڈ کو ابھی اس میں بہت خوش ہوں, شکر الحمدللہ. اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ کہ کبھی بھی اس فیلڈ سے مایوس نہیں ہونا, اور اس کو اپنا ایک مشن سمجھیں. آپ جب جائیں گے, ایک آخری ایک بات آپ کو کہنا کہ جس طرح بتایا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس, میں قائد اعظم یونیورسٹی گیا تھا, ہمارے ایک 2 اسٹوڈنٹس تھے, اس وقت ہمارا مائکروبیولوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا. تو قائد اعظم یونیورسٹی میں میرے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. پھر ان کے جو ٹیچر تھے, سپروائزر, ان سے ٹیبل پہ بیٹھ گئے, بات شروع کی. اس نے مجھے ایک سینٹنس کہا کہ جو ہمارے 2 اسٹوڈنٹس تھے, ایک فیمیل تھی, شی واز سمیہ, آج بھی اس کا نام مجھے یاد ہے, شی واز گولڈ میڈلسٹ, اور روح اللہ, میرے خیال میں کچھ کولیگ اس کو جانتے بھی ہیں. تو اس کے سپروائزر نے ان کی اتنی تعریف کی کہ آئی ہیو نیور سین سچ دس ٹائپ آف اسٹوڈنٹس ویری اورینٹیڈ جو یہاں پہ آئے ہیں, کیونکہ یہاں پہ انہوں نے وہاں پہ جو ایگزام تھا اس کو ٹاپ کیا تھا, 1st اور 2nd پوزیشن. یہ نہیں دیکھا تھا کہ سرحد یونیورسٹی سے انہوں نے BS کیا ہے یا پشاور یونیورسٹی سے کہاں سے کیا ہے. تو مجھے اس بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس, یہ نہیں ہے کہ کسی اس بندے کے اندر خود ایک کمیٹڈ ایک پیشن ہونا چاہیے. تو یہ فیلڈ جو ہے یہ ایک مستقل مزاجی کا, ہارڈ ورکنگ کا فیلڈ ہے. اس سے کبھی بھی آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا. تھینک یو ویری مچ.
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے معزز محترم ویر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے چیف گیسٹ جو ہے اس کو شیلڈ اپنے ہاتھوں سے دیں۔ ویر صاحب پلیز۔ ہمارے معزز ڈاکٹر انیس صاحب کو میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ویر صاحب سے اپنا شیلڈ ریسیو کرے۔ ڈاکٹر انیس صاحب، کلیپنگ۔ اس کے بعد میں اپنے محترم عزیز ڈاکٹر الیاس صاحب کو خواہش کرتا ہوں کہ ہو جائے اور ویر صاحب سے وارم کلیپنگ پلیز۔ میں ناصر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جائے اور اپنا سرٹیفکیٹ لے لیں۔ پلیز گائز کلیپ کریں ان کے لیے، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ اس کے بعد اعزاز، پھر عدنان، اس کے بعد جو ہمارے آرگنائزر ہے اس نے بہت محنت کی اور کوشش کی پروگرام کے، جلال خان ہو جائے اور ویر صاحب سے اپنا ایوارڈ ریسیو کریں۔ شیراز خان، اس کے بعد شیراز خان، عبداللہ، محمد، علم خان، اختر اقبال، ساکی، اس کے بعد اشرف خان کو خواہش ہے کہ وہ ویر صاحب سے اپنا فواد خان، افنان خان، اختر اقبال، اس کے بعد ناصر خان، اس کے بعد مطہر حسین، جو ویڈیو کلپس لیب کے حوالے سے ڈائریکٹر ہمارے اس ڈرامے کا کلیم سر، اس کو خواہش ہے کہ وہ ویر صاحب سے اپنا کلیپنگ پلیز۔ انعام سر، انہوں نے بھی ڈرامے کو ڈائریکٹ کرنے میں بہت محنت کی ہے۔ ہمارے محترم عزیز کامران صاحب کو خواہش ہے کہ وہ ویر صاحب سے اپنا رول ریسیو کرے پلیز۔ یہ ہمارے ایم ایل ٹی ڈپارٹمنٹ کا دل ہے۔ اس کے بعد ہمارے عزیز جو بہت محنت کی اس پروگرام میں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سارے ملٹی کے اسٹوڈنٹ، ہمارے محترم وحید صاحب پلیز کلیپنگ۔ اس کے بعد ہمارے بہت زیادہ محترم جو تعریف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر امیر عزیز صاحب پلیز۔ اس کے بعد ہمارے محترم علیمان شاہ صاحب جو آئے اور ویر صاحب سے اپنا پلیز کلیپنگ۔
اس کے بعد ہمارے جو تعریف کے محتاج نہیں، ہمارے بہت عزیز مسٹر شمیم سر، پلیز کم ٹو دا اسٹیج. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں کہ OIOB صاحب سے اپنا ایوارڈ ریسیو کریں. مسٹر عمران صاحب، پلیز کم ٹو دا اسٹیج. اس کے بعد میں اپنے محترم ڈاکٹر شبیر صاحب کو خواہش کرتا ہوں کہ وہ شبیر صاحب سے اپنا ایوارڈ ریسیو کریں. پلیز کم ٹو دا اسٹیج. کلیپنگ. اس کے بعد لیب کی جو سرمنی ہے ہمارے اسٹاف کے اور وی صاحب کے ہاتھوں سے ہم کیک کٹوائیں گے انشاءاللہ. تو سب ہمارے معزز ٹیچر اس میں شرکت کریں اور پلیز کلیپنگ. پلیز، بہت محنت کی ہے اس پہ.